الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تعالى في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میری تقریر اہل دل کو بے چین کرتی ہے، میری تقریر اہل دل کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر لگی ہے۔ محترم حضرات، جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہیں اب انہیں چاہیے کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جائے، اسلام میں مکمل داخل ہو جائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو بلکہ مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب اللہ کی بات، اللہ کی گواہی دی ہے تو اللہ کی مان کر چلو، اب اللہ کی مان کر چلو، اپنی من مرضی نہ کرو بلکہ اپنے رب کی مرضی کے اوپر چلو۔ جب تم رب کی مرضی کے اوپر چلو گے اللہ پاک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہیں کامیاب کر دے گا۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نے ایمان لے آئے ہو تو اب مکمل طور پر اسلام کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب مسجد میں آ جائے تو اللہ والے بن گئے، ٹوپی پہننے والے بن گئے، تسبیح کرنے والے بن گئے، اور جب باہر جاؤ تو یہود و نصارہ کی طرح اپنی زندگی گزارو۔ اللہ یہ نہیں چاہتے۔ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو اللہ والے بن جاؤ، اور جب رمضان کی عید، رمضان کا چاند نظر آ جائے تو شیطان والے بن جاؤ۔ اللہ یہ نہیں چاہتے۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جب تک تم دنیا میں رہو گے، جب تک تمہارے جسم میں جان رہے گی، جب تک تمہاری سانس آتے اور جاتے رہے گی، اس وقت تک تم اللہ والے بن کر زندگی گزارو۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں۔ آج افسوس کی بات، صد افسوس کی بات، ایمان والا جب مسجد میں آتا ہے، مسلمان جب مسجد میں آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن جب وہی مسلمان جب بازار جاتا ہے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ تو اللہ یہ نہیں چاہتے۔ اللہ تو چاہتے ہیں میرا بندہ 24 گھنٹے شب و روز اس کے ایمان والے کی کیفیت میں گزرے، مسلمان ہونے کی حالت میں گزرے۔ اس کے لیے اللہ کے پیغام کو ہم سمجھے کہ اللہ ہم سے کیا طلب کر رہا ہے۔ اللہ ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم پوری زندگی مسلمان بن کر گزریں، مسلمان بن کر گزریں۔ یا ایھا الناس اتقوا، اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اور جب تمہارا آخری وقت آئے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہارا آخری وقت آئے تو صرف اور صرف مسلمان ہو کر مرنا، کسی اور مذہب پر مت مرنا، ورنہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں تمہیں جلنا پڑے گا۔ اللہ کے نزدیک معتبر دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی مقبول، محبوب، معتبر اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جو دوسرا مذہب لے کر آئے گا تو وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ جیسے اس کی دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی، فرشتے کوڑے برسانا شروع کریں گے، فرشتے ہتھوڑے برسانا شروع کریں گے، قبر کے اندر سانپ بچھو ڈسنا شروع کر دیں گے۔
تو اللہ کے نزدیک معتبر دین، مقبول دین، محبوب دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے اوپر چلے، دین اسلام کے طور طریقے ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں جو اللہ چاہتے ہیں، جو اس کے رسول چاہتے ہیں، ویسی زندگی ہمیں گزارنا ہے۔ آج کی جو ڈیٹ ہے 31 دسمبر آج ہے، آج 31 دسمبر ہے۔ بہت سارے شہروں میں، بہت سارے اسکول اور کالجز میں عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ تھا کہ 31 تاریخ ہے آج؟ دیکھیں ان کو بھی نہیں پتہ تھا، ماشاءاللہ۔ خیر، انگریزی تاریخ اگر کسی کے ذہن میں ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو اسلامی تاریخ ہے اس کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اسی طرح اسلامی تاریخ یاد ہونا یہ فرض کفایہ ہے۔ کم سے کم کچھ لوگوں کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی تاریخ کیا ہے نا؟ تو آج جو 31 دسمبر ہے، جمعہ کا دن ہے، 31 دسمبر ہے، آج اسکول اور کالجز میں، آج شہروں میں، آج جو رات ہوتی ہے عیاشی میں اور بے حیائی میں گزاری جاتی ہے۔ کئی لڑکے اور لڑکیاں آج اس رات میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں منحوس قرار دیتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ نیا سال کل شروع ہونے والا ہے۔ کل 1 تاریخ یعنی 1 جنوری کو گریٹنگ کارڈ دیے جاتے ہیں، فرینڈشپ کی جاتی ہے، دوستانہ بنایا جاتا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں وہ شخص مردود ہو جاتا ہے۔ 1 تاریخ ہیپی نیو ایئر جسے ہم کہتے ہیں، ہیپی نیو ایئر۔ ہیپی نیو ایئر کہنا درست نہیں ہے، ہیپی نیو ایئر کہنا درست نہیں ہے۔ آپ خود بتائیے مجھے، ہیپی نیو ایئر کے معنی ہے مبارک ہو۔ کیا ہو؟ ہیپی نیو ایئر کے معنی ہے مبارک ہو۔ تو نیا سال شروع ہو رہا، مبارکباد جو دی جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی 10ویں پاس ہو گیا، کوئی 12ویں پاس ہو گیا، کسی کو کہیں پر جاب لگ گئی، کسی کو اولاد ہو گئی، کسی کی شادی ہو گئی، یا کسی کو کچھ اچھی چیز نصیب ہو گئی، کامیابی حاصل ہو گئی، اس وقت ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ آپ بتائیے مجھے کہ ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، اب آئندہ ہم ایک دوسرے سال میں جا رہے ہیں، تو ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا۔ خوشی کی بات ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ ندامت کی بات ہے؟ کیا کی بات ہے؟ خوشی کی بات بول رہے ہیں۔ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا تو غم کی بات ہے نا، کہ اللہ میری زندگی سے 1 سال کیا ہو گیا؟ چلا گیا۔ میں نے اس 1 سال میں آپ کی کتنی نافرمانیاں کی، کتنی نمازیں مجھ سے چھوٹی، کتنے گناہ مجھ سے سرزد ہوئے۔ اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے افسوس ہے، مجھے شرمندگی ہے، میں نادم ہوں کہ میرے زندگی سے 1 سال کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو بجائے نادم ہونے کے، شرمندہ ہونے کے، ہم کیا کرتے ہیں؟ مبارک ہو نیا سال، نیا سال مبارک ہو۔ تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے، سرو سجود ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے، آنسو بہانا چاہیے۔ ہم اس کے اپوزٹ کرتے ہیں، اس کے برعکس کرتے ہیں، ہم مبارکباد دیتے ہیں، ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ تو یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ تو خوش مبارکباد جو دی جاتی ہے، خوشخبری جو دی جاتی ہے، مبارکباد جو دی جاتی ہے، کوئی اچھے کام کرنے پر دی جاتی ہے، تو ہماری زندگی سے 1 سال ختم ہو رہا ہے، ہم اس پر کہہ رہے کہ مبارک ہو تمہیں نیا سال۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ آج شہروں کے اندر اور یونیورسٹی کے اندر، کالجز کے اندر 31 نائٹ منائی جاتی ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، عریانیت عام ہو جاتی ہے، لڑکے لڑکیاں ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الحیاء هو الایمان، حیا ایمان کا عظیم الشان حصہ ہے۔ دوسرے حدیث میں فرمایا کہ حیا ہی ایمان ہے۔ اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت،
آپ علیہ السلام نے فرمایا جب انسان کے اندر حیا نہیں ہوتی اسے چاہیے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جب حیا نہیں تو ایمان نہیں، جب ایمان نہیں تو پوری آزادی ہے، جو چاہے وہ کر سکتے ہو۔ اس لیے دیکھیے جب آپ علیہ السلام کو نماز دی گئی تھی، جب آپ علیہ السلام کو نماز دی گئی تھی تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ بتاؤ کہ نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، نماز کے لیے کیسے بلایا جائے؟ تو کسی صحابی نے کہا کہ آگ جلائی جائے، کسی صحابی نے کیا کہا؟ آگ جلائی جائے، جب لوگ دیکھیں گے کہ آگ جل رہی ہے چلو نماز کو جانا ہے۔ کسی صحابی نے کہا تاشا بجایا جائے، تاشا، تو جب لوگ ڈھول تاشے کی آواز سنیں گے تو کہاں آ جائیں گے؟ مسجد میں آ جائیں گے۔ تو مختلف قسم کے مشورے دیے گئے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، عبادت میں ان کا طریقہ اختیار بولو نا نہیں کیا جائے گا۔ افسوس، صد افسوس، عبادت میں یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا جا رہا۔ آج گناہوں کے اندر مسلمان یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ آج کل جو 1 جنوری ہونے والی ہے، مسلمان اسٹیٹس رکھ رہا ہے ہیپی نیو ایئر، مسلمان اسٹیٹس رکھ رہا ہے ہیپی نیو ایئر، ہے نا، میری کرسمس ڈے۔ علامہ الحفیظ جو 25 ڈسمبر جو ابھی گزری ہے 4-5 دن پہلے، اس دن میری کرسمس منایا جاتا ہے اسکول اور کالجز کے اندر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میری کرسمس جو منایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج نعوذ باللہ اللہ کو بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ مسلمان بھی منا رہے ہیں ایسے کلمات، ایسے جملے مسلمان کہتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ میری کرسمس ڈے جو منایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو بیٹا ہوا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج 31 دسمبر جو ہے، آج بھی کئی مسلمان گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، پٹاخے بجائے جاتے ہیں، پارٹیاں دی جاتی ہیں، دوست اور ہوٹلوں پر جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں آج آخری تاریخ ہے، کل سے کیا نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ افسوس کی بات، صد افسوس کی بات۔ اور کل گریٹنگ کارڈ دیے جاتے ہیں، ہیپی نیو ایئر، فرینڈشپ، دوستانہ بنایا جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ جس نبی نے ہمیں عبادت کے لیے غیروں کا طریقہ اختیار نہیں کیا کہ نماز کے لیے جب جمع ہو رہے ہیں تو غیروں کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا، تو اس وقت میں یہ کہا گیا تھا الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ اس کے چند دنوں کے بعد ایک صحابی نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا جس نے اذان مکمل دے کر سنائی۔ اس وقت سے اذان مشروع کی گئی تھی، لیکن غیر کا طریقہ عبادت کے لیے بھی پسند نہیں کیا گیا۔ لیکن آج افسوس کی بات، گناہوں کے لیے مسلمان غیروں کے طریقے اختیار کر رہا ہے۔ جو نبی ہمیں اسلامی طریقہ عبادت کے لیے غیروں کا طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، آج مسلمان گناہوں کے لیے غیروں کے طریقے اختیار کر رہا ہے۔ افسوس، صد افسوس۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس شخص کا طریقہ اختیار کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اسی کے ساتھ اس کو کھڑے کریں گے۔ اگر آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا، غیروں کے طریقے سے بچتے رہے، تو قیامت کے دن ہمارا ہاتھ ہوگا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا اور اللہ کے رسول ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ لیکن اگر ہمیں گوروں کا کلچر پسند آیا، یہود و نصارہ کا طریقہ پسند آیا، انگریزوں کا طریقہ پسند آیا، قسم رب کائنات کی اللہ انہیں کھڑے کرے گا اور اس مسلمان کو کھڑے کرے گا جس نے ان کا طریقہ پسند کیا ہوگا، ان کے ساتھ اللہ انہیں بھی جہنم میں بھیج دے گا۔
انہیں بھی جہنم میں بھیج دے گا۔ تو آج ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں کہ میرے اندر محبوب کا طریقہ ہے جو اللہ کے محبوب ہے، کہ پھر مبغوض کا طریقہ ہے، مغربی تہذیب والوں کا، مغربی کلچر والوں کا طریقہ ہے۔ ہمیں غور کرنے کی بات ہے، آج غور و فکر کریں، ہم غور و فکر کریں۔ اس کے لیے آپ علیہ السلام نے غیروں کے طریقے اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، منع کیا گیا۔ اس لیے ہیپی نیو ایئر کہنے سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ ہیپی برتھ ڈے بہت سارے لوگوں کو کہا جاتا ہے، ارے بھائی کیا ہے؟ انجوائے، لائف از انجوائے۔ لائف جو ملی ہے، جو زندگی ملی ہے، وہ کس لیے ملی ہے؟ خوش رہنے کے لیے ملی ہے، انجوائے کرنے کے لیے ملی ہے۔ ارے اس انجوائے جو کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دے کر گئے ہیں، پورا کا پورا دین ہمیں خوش بات کا میسج دیتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہو، مسکراتے رہو، خود بھی خوش رہو، دوسروں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرو۔ انجوائے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ فحاشی کو عام کیا جائے، عریانیت کو عام کیا جائے، معصیت کو عام کیا جائے۔ انجوائے کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ انجوائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خود بھی خوش رہے، اپنے گھر والوں کو بھی خوش کرے، اپنے ربا کو بھی خوش کرے۔ انجوائے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے۔ ہم نے انجوائے کا مطلب تو یہ سمجھ لیا ہے پٹاخے پھوڑے جائے، کیک کاٹا جائے، ہے نا۔ افسوس کی بات ہے، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ میں نے کہا تھا، جو لوگ ہیپی برتھ ڈے کرتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے، سالگرہ، گرہ کے معنی ہوتے گیٹ کو کھولنا، لیکن آج وہ سال گرہ نہیں ہے، وہ سال گرہ ہے، زندگی سے سال گر گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ یہ بات غور سے سن لی جائے، ہیپی برتھ ڈے منانا بھی جائز نہیں ہے، لیکن آج افسوس کی بات، جائز اور ناجائز کو مسلمان پہچاننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز، چلو چلتا ہے، بولے چلتا ہے سب، کلو حلال۔ انسان سمجھ رہا ہے سب آنے دو، بس آنے دو، آنے دو، امپورٹ کے لیے جگہ خالی ہے، آنے دو بس۔ نہیں، بلکہ اللہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کریں گے، اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ کچھ چیزوں کی قسمیں کھا کر کہہ رہے، والتین، قسم انجیر کی، والتین والزیتون، قسم زیتون کی، وطور سینین، قسم طور سینا پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، قسم ہے مکہ مکرمہ کی، اور پانچویں مرتبہ اللہ کہہ رہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین سانچے کے اندر پیدا کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہوا ہے اللہ پاک نے جو چار قسمیں کھا کر کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو بہترین سانچے کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے، اس سے مراد ہے اللہ پاک نے انسان کو جو جوانی دی ہے وہ سب سے بہترین اس کا وقت ہوتا ہے۔ بچپن اور بڑھاپا اور جوانی، ان تینوں جو اس کا معیار ہوتا ہے، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، ان تینوں حالتوں میں جو سب سے بہترین حالت انسان کی ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ اس کی جوانی کی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے چار جگہوں کی قسمیں کھا کر کہی ہے۔ دیکھیے بظاہر تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ تین، انجیر، وہ زیتون، زیتون کا تیل، زیتون کا درخت، وہ طور سینین، پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، مکہ مکرمہ کی قسم۔ تو بظاہر تو ہمیں یہ پھل فروٹ نظر آ رہے، لیکن یہ پھل فروٹ نہیں ہے۔ بتائیے مجھے تاج محل کہاں ہے؟ معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر بولو نا بھائی۔ تاج محل کہاں ہے؟ آگرہ میں۔ مسجد نبوی کہاں ہے؟ مدینہ منورہ۔ بیت اللہ کہاں ہے؟ مکہ میں۔ تو بیت اللہ ہے تو اس کی نسبت شہر کی طرف کی جاتی ہے، کچھ مقامات کی وجہ سے، کچھ چیزوں کی وجہ سے اس شہر کی تعریف اور تعارف ہوتا ہے۔ جیسے بیت اللہ فوراً ہمارے ذہن میں کیا آتا؟ مکہ مکرمہ۔ مسجد نبوی فوراً ہمارے ذہن میں کیا آتا؟ مدینہ منورہ۔ تاج محل فوراً ہمارے ذہن میں کیا آتا؟ آگرہ آتا ہے نا۔
تو اللہ نے 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہے، تو اللہ پاک ان چیزوں کی تو قسمیں کھا رہے ہیں، لیکن اس سے مراد وہ تین جو ہے نا انجیر جس شہر میں ملتی ہے اس شہر کی قسم، اس شہر کی قسم۔ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام جس شہر میں رہتے تھے، اللہ اس شہر کی قسم کھا رہے ہیں۔ وہ زیتون جہاں ملتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس وہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے، اللہ وہاں کی قسم کھا رہے ہیں۔ وطور سینین، پہاڑ پر کون جا کے بات کرتا تھا؟ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام، تو قسم ہے مصر کی، اللہ مصر کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مکہ مکرمہ کی قسم ہے۔ 4 شہروں کی اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں انسان کی جو 3 کیٹیگریاں ہوتی ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، ان تینوں کیٹیگری میں سب سے بہترین جو اس کا وقت ہوتا ہے اس کی جوانی کا ہوتا ہے، اس کی جوانی کا ہوتا ہے۔ اللہ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ پاک بندے سے 5 چیزوں کا سوال کریں گے، جب تک وہ جواب نہیں دے گا اس کے قدم نہیں ہل پائیں گے۔ تو اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اللہ پاک اس کے جوانی کے بارے میں سوال کریں گے، میرے بندے بتا تو نے جوانی کہاں کھپائی۔ اس لیے نوجوان اس بات کو کان کھول کر سن لے، اپنے دل کے کانوں سے سن لے، جو جوانی ہے یہ ہماری نہیں ہے، یہ جوانی اللہ کی امانت ہے، اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جوانی عطا فرمائی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو مفسرین اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ 4 مقامات کی قسم کھا کر اللہ کہہ رہے ہیں انسان کو ہم نے جوانی دی، اس پر بہت بڑا ہم نے احسان کیا ہے۔ تو اس جوانی کو ہم فضول ضائع نہ کرے، اس جوانی کو اللہ کے سامنے پیش کرے کہ اللہ یہ جوانی آپ کی امانت ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ اس کو عیاشی میں، عریانیت میں، لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں ہم گوانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ قیامت کے دن ہماری پکڑ اللہ کرے گا، قیامت کے دن اللہ پکڑ کرے گا ہماری۔ اس لیے آج 31 دسمبر 31 دسمبر ہے، اگر کہیں پر کوئی خرافات ہو رہی ہو، گناہ کا کام ہو رہا ہو، سب سے پہلے ہم خود رکے اور پھر دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے۔ آج رات میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے رہے اور اللہ سے کہے کہ اللہ آج بہت سارے جگہ پر گناہ ہو رہا ہوگا، اللہ آپ کا شکر ہے ہمیں آپ نے گناہوں سے بچا لیا، اور اللہ جہاں جہاں گناہ ہو رہا ہوگا اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اور کل جب 1 تاریخ ہوگی 2022، 1 جنوری جب ہوگی، اس دن بھی ہم بچنے سے کوشش کریں، اسٹیٹس لگانے سے رکنے کی کوشش کرے۔ ہیپی نیو ایئر کا اسٹیٹس لگایا جاتا ہے، گریٹنگ کارڈ بانٹے جاتے ہیں، فرینڈ شپ کی جاتی ہے، گوروں کا کلچر اختیار کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ آپس میں دوستوں میں یہ بات پھیلائے کہ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ ہیپی نیو ایئر کہا جائے، نیا سال مبارک ہو یہ کہا جائے، اس کی بالکل بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو غیروں کا طریقہ اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے، اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی کے مطابق ہم گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم نے جو باتیں سنی ہے کہی ہے ان تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔